بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 303 ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر وعید۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عبیدہ رضی اللہ عنہ قال آخر ما تکلم به النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجوا یہود اہل الحجاز واہل نجران من جزیرۃ العرب واعلموا ان شرار الناس الذين اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، رواہ احمد۔ ترجمہ یوں ہے، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری کلام یہ تھا کہ حجاز میں جو یہودی آباد ہیں اور جزیرہ عرب میں جو اہل نجران آباد ہیں انہیں نکال دو، اور جان لو کہ بدترین لوگ وہ ہیں جو اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ بزرگان محترم، یہ حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ارشادات میں سے ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اطہر میں موجود دین کی حفاظت، توحید کی پاسداری اور امت کے عقیدے کی سلامتی کے غیر معمولی احساس کو ظاہر کرتی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں موجود تھا، آپ کے دل میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل دو نہایت اہم ہدایتیں دی۔ پہلی ہدایت یہ دی کہ جزیرہ عرب جو دین اسلام کا مرکز اور توحید کا قلعہ ہے، وہاں غیر مسلم اقوام کا مستقل قیام باقی نہ رہے۔ کیوں؟ تاکہ ایمان اور کفر کی سرحدیں واضح ہو جائیں اور اسلام کی خالص فضا میں کوئی عقیدتی یا تہذیبی آمیزش نہ ہو، گڈمڈ نہ ہو، خلط ملط نہ ہو ایمان اور کفر کے درمیان۔ یہ ہدایت دراصل امت کے دینی و فکری استحکام کے لیے، مضبوطی کے لیے ایک لازمی تدبیر تھی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ دوسری اور زیادہ گہری نصیحت یہ تھی کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے۔ یہ جملہ دراصل امت محمدیہ کو شرک کے قریب لے جانے والے اسباب سے روکنے کے لیے آخری نبوی تنبیہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کو ہمیشہ شدت سے بیان فرمایا کہ قبروں کی تعظیم اگر عبادت کی حد تک پہنچ جائے تو وہ توحید کے مفہوم کو مجروح کر دیتی ہے، زخمی کر دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے امت کو بارہا اس گمراہی سے خبردار کیا اور آخری وقت میں بھی یہی بات دہرا کر گویا یہ اعلان فرمایا کہ ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو اور کسی بھی مقدس ہستی کی قبر عبادت کا مرکز نہ بنے، سجدہ گاہ نہ بنے۔ ایک اللہ تسجدوا الا ایہ، کہ بس دیکھو یہ قرآنی تعلیم ہے، یہ آفاقی پیغام ہے، ہر نبی کی آواز ہے کہ تم صرف اور صرف ایک اللہ کا سجدہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ نہ کرو۔ اس میں ہیلے بنانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کے ہیلے بنا دے کر منطق لڑا کر بات کی جائے، جیسا کہ اہل قبور منطق لڑا کر اس میں سوراخ کرتے ہیں اور توحید میں رخنا پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توحید پر قائم رکھے، شرک اور شائبہ شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب
عالمین.